अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहां लोग हफ्ते में सिर्फ चंद दिन ही काम करते हैं, मगर फिर भी दुनिया के अमीर तरीन और खुशहाल तरीन लोगों में शुमार होते हैं। एक ऐसा मुल्क जहां जराइम की शरह इंतहाई कम है, जहां तलीम तकरीबन मुफ्त है, जहां इलाज की बेहतरीन सहूलियात हर शहरी को मिलती हैं और जहां हर तरफ बर्फ़ से ढके पहाड़, नीली झीलें और दिलकश आबशारें नज़र आती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको यूरोप के एक खूबसूरत मुल्क नॉर्वे की सैर करवाएंगे। ये मुल्क इतना अमीर कैसे बना, यहाँ के लोगों की ज़िंदगी कैसी होती है, पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा कैसे मिलता है और यहाँ पर मरना क्यों मना है, और आखिर में कुछ ऐसे हैरानकुन हक़ाइक़ भी जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हों। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ नॉर्वे है। इसका कैपिटल ओस्लो है, जो नॉर्वे का सबसे बड़ा शहर भी है। नॉर्वे की आबादी तकरीबन 56 लाख के करीब है, इसीलिए ये यूरोप की कम आबादी वाले ममालिक में शुमार होता है। अगर रुकबे की बात करें तो नॉर्वे तकरीबन 3,85,000 मरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है। ये दुनिया के बड़े ममालिक में शुमार तो नहीं होता, लेकिन इसकी लंबी साहली पट्टी और हज़ारों जजीरे इससे मुनफरिद बनाते हैं। यहाँ इस्तेमाल की जाने वाली करेंसी नॉर्वेजन क्रोन है। यहाँ की ऑफिशियल ज़बान नॉर्वेजन है, जबकि कुछ इलाकों में ज़्यादातर लोग इंग्लिश भी बोलते हैं। यहाँ पर ईसाईयत सबसे बड़ा मज़हब है। ज़्यादातर ईसाई चर्च ऑफ नॉर्वे से ताल्लुक़ रखते हैं। इस्लाम नॉर्वे का दूसरा बड़ा मज़हब है। मुसलमानों की तादाद तकरीबन 4 से 5% है, जिनमें पाकिस्तानी, सोमाली, इराकी, शामी और दीगर ममालिक के लोग शामिल हैं। हिंदू, सिख और दीगर मज़हब के मानने वाले भी मौजूद हैं, लेकिन इनकी तादाद कम है। नॉर्वे में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है जो किसी भी मज़हब को नहीं मानते। नॉर्वे शुमाली यूरोप में वाक़ा एक खूबसूरत मुल्क है। इसकी सरहद मशरक़ में स्वीडन से मिलती है, जबकि शुमाल में फ़िनलैंड और रूस मौजूद हैं। मगरब की तरफ शुमाली बहरे ओकियानूस है, जिसने नॉर्वे को दुनिया की सबसे लंबी साली पट्टी वाले ममालिक में शामिल कर दिया। यह मुल्क अपने खूबसूरत फोर्ज, बर्फानी पहाड़ों, ग्लेशियर्स और शफाफ झीलों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। सर्दियों में यहाँ कई इलाकों में बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, जबकि गर्मियों में कई दिन तक सूरज गुरूब नहीं होता। नॉर्वे दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शुमार होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह शुमाली समंदर में मौजूद तेल और कुदरती गैस के बड़े ज़खायर हैं। लेकिन नॉर्वे ने सिर्फ तेल और गैस पर इन्हसार नहीं किया, इसने अपनी दौलत को एक बड़े कौमी फ़ंड में जमा किया, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा खुद मुख्तियार वेल्थ फ़ंड कहा जाता है। इसी वजह से नॉर्वे अपने आने वाली नस्लों के लिए भी सरमाया जमा कर रहा है। इसके अलावा माहीगीरी, समंदरी तजारत, जहाज़ साजी, पन बिजली, जदीद टेक्नोलॉजी और टूरिज़म भी मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करते हैं। इस मजबूत मईशत की वजह से नॉर्वे के शहरियों को आला मेयार की ज़िंदगी, बेहतरीन सहूलियात और मजबूत समाजी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। हज़ारों साल पहले यहाँ वाइकिंग्स आबाद थे। वाइकिंग्स ताकतवर मल्लाह और जंगजू थे, जो अपने बड़े जहाज़ों पर समंदर पार सफ़र करते थे। उन्होंने यूरोप के कई इलाकों तक अपनी ताकत का लोहा मनवाया। बाद में नॉर्वे कई बरस तक डेनमार्क और फिर स्वीडन के साथ इत्तेहाद में रहा। आखिरकार 1905 में नॉर्वे एक आज़ाद मुल्क बन गया। आज नॉर्वे दुनिया की मजबूत जमहूरियतों में शुमार होता है। नॉर्वे की आबादी तकरीबन 56 लाख है, इसलिए यहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ नज़र नहीं आती। ज़्यादातर लोग बड़े शहरों जैसे ओस्लो और बर्गन में रहते हैं। नॉर्वे के लोग वक्त की पाबंदी, ईमानदारी और कानून की पासदारी के लिए मशहूर हैं। यहाँ हर शख्स दूसरों की ज़ाती ज़िंदगी का एहतराम करता है। लोग कतार में खड़े होते हैं, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करते हैं और अवामी मकामात पर सफाई का खास ख्याल रखते हैं। जहाँ काम और ज़ाती ज़िंदगी के दरमियान तवाज़ुन को बहुत अहमियत दी जाती है, इसीलिए लोग ख़ानदान, दोस्तों और फितरत के साथ वक्त गुजारना पसंद करते हैं। सर्दियों में लोग यहाँ बर्फ़ानी खेलों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, जबकि गर्मियों में हाइकिंग, कैंपिंग, कश्ती रानी और फिशिंग बहुत मशहूर है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नॉर्वे में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहाँ लोग मजाक में कहते हैं यहाँ मरना मना है। ये जगह नॉर्वे के जजीरे लॉन्ग एयरबेन में वाक़या है, लेकिन ज़रा रुकिए, हकीकत इससे भी ज़्यादा हैरानकुन है। असल में यहाँ मरना गैर कानूनी नहीं, मसला ये है इस इलाके की ज़मीन साल भर जमी रहती है, जिसे परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। इसी वजह से अगर किसी शख्स को यहाँ दफन किया जाए
تو لاش کئی سالوں تک قدرتی طور پر مکمل طور پر گل نہیں پاتی، اس لیے یہاں کئی دہائیوں سے مقامی قبرستان میں نئی تدفین نہیں کی جاتی۔ اگر کوئی شخص شدید بیمار ہو جائے یا اس کی زندگی کو خطرہ ہو تو اسے پہلے ہی ناروے کے دوسرے شہروں کے ہسپتالوں میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں یہ مشہور ہو گیا کہ لانگ ایئر بین میں مرنا منع ہے۔ ناروے صرف اپنی خوبصورتی ہی نہیں بلکہ ایسے حیران کن حقائق کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ ناروے کو دنیا کے محفوظ ترین ممالک میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہاں جرائم کی شرح بہت کم ہے، پولیس کا نظام جدید اور مؤثر ہے، جبکہ قوانین پر سختی سے عمل کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے مقامی لوگ اور ٹورسٹ خود کو کافی محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ اگرچہ ہر ملک کی طرح یہاں بھی چھوٹے بڑے جرائم ہو سکتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر ناروے رہنے اور گھومنے پھرنے کے لیے ایک محفوظ ملک سمجھا جاتا ہے۔ ناروے دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں معیار زندگی بہت مہنگا ہے۔ سرد موسم کی وجہ سے گھروں میں بہترین انسولیشن اور ہیٹنگ سسٹم لگایا جاتا ہے تاکہ شدید سردی میں بھی اندر کا ماحول گرم رہے۔ بڑے شہروں میں اپارٹمنٹس زیادہ ہیں، جبکہ دیہی علاقوں میں لکڑی کے خوبصورت مکانات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہاں صاف پانی، بجلی، تیز رفتار انٹرنیٹ اور دیگر بنیادی سہولیات تقریباً ہر جگہ دستیاب ہیں۔ البتہ گھروں کی قیمت اور کرایہ خاص طور پر اوسلو جیسے بڑے شہروں میں کافی زیادہ ہے۔ ناروے میں بے روزگاری کی شرح دنیا کے کئی ممالک کے مقابلے میں کم ہے۔ یہاں سب سے زیادہ مواقع ان شعبوں میں ملتے ہیں: آئی ٹی اور سافٹ ویئر، انجینئرنگ، تیل اور گیس، ہیلتھ کیئر، کنسٹرکشن، ایجوکیشن اور سمندری صنعت۔ اگر اوسط سیلری کی بات کریں تو ایک ملازم تقریباً 50 سے 60 ہزار نارویجن کرون ماہانہ کما سکتا ہے، یعنی پاکستانی روپے میں یہ کئی لاکھ روپے بنتے ہیں۔ البتہ یاد رکھیں کہ ناروے میں اخراجات بھی کافی زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے صرف سیلری دیکھ کر اندازہ لگانا درست نہیں۔ ناروے میں عام طور پر تقریباً ہر ہفتے 37 گھنٹے کام کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر دفاتر صبح 8 یا 9 بجے شروع ہوتے ہیں اور شام 4 یا 5 بجے بند ہو جاتے ہیں۔ اوور ٹائم کا الگ معاوضہ دیا جاتا ہے۔ ملازمین کو سالانہ سیلریز میں چھٹیاں بھی ملتی ہیں۔ اسی وجہ سے ناروے کو کام اور ذاتی زندگی کے بہترین توازن والے ممالک میں شمار کیا جاتا ہے۔ ناروے کا تعلیمی نظام دنیا کے بہترین نظاموں میں شمار ہوتا ہے۔ سرکاری اسکولوں میں تعلیم تقریباً مفت ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے بھی کئی سرکاری جامعات کم فیس یا بغیر ٹیوشن فیس کے تعلیم فراہم کرتی ہیں۔ البتہ غیر یورپی طلباء کے لیے بعض یونیورسٹیوں میں فیس لاگو ہو سکتی ہے۔ یہاں تعلیم کے ساتھ تحقیق، عملی مہارت اور تخلیقی سوچ پر بھی بہت زور دیا جاتا ہے۔ اس لیے ناروے کے طلباء دنیا بھر میں اچھی صلاحیتوں کے حامل سمجھے جاتے ہیں۔ ناروے کا ہیلتھ کیئر سسٹم دنیا بھر کے بہترین نظاموں میں شامل ہے۔ یہاں ہر شہری کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ سرکاری ہسپتال جدید مشینوں اور تربیت یافتہ ڈاکٹر سے لیس ہوتے ہیں۔ ایمرجنسی علاج انتہائی تیز رفتار اور مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ناروے میں اوسط عمر دنیا کے کئی ممالک سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ ناروے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ایک بات ضرور یاد رکھیں، یہ دنیا کے مہنگے ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ گھر کا کرایہ، کھانا، ٹرانسپورٹ اور روزمرہ کی چیزیں کئی ممالک کے مقابلے میں زیادہ مہنگی ہوتی ہیں، لیکن اچھی بات یہ ہے یہاں سیلریز بھی اسی حساب سے زیادہ ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے زیادہ تر لوگ آرام دہ زندگی گزار لیتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ناروے کے ٹرانسپورٹ سسٹم کی۔ ناروے کا ٹرانسپورٹ نظام دنیا کے جدید ترین نظاموں میں شامل ہے۔ ملک کے بڑے شہروں کو جدید سڑکوں، ریلوے لائنوں، فیری سروس اور ہوائی راستوں کے ذریعے آپس میں جوڑا جاتا ہے۔ اوسلو، برگن اور دیگر بڑے شہروں میں بسیں، ٹرام، میٹرو اور ٹرینیں وقت کی پابندی کے لیے بہت مشہور ہیں۔ اگر آپ 1 منٹ بھی لیٹ ہو جائیں تو ممکن ہے آپ کی ٹرین یا بس نکل چکی ہو۔ چونکہ ناروے میں بے شمار جزیرے اور فورج موجود ہیں، اس لیے فیری سروس بھی روزمرہ زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں ملک کے دور دراز علاقوں تک پہنچنے کے لیے گھریلو پروازیں بھی استعمال کی جاتی ہیں؟ ناروے ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی دنیا کی ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہے۔ یہاں تقریباً ہر شخص اسمارٹ فون اور تیز رفتار انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے۔ زیادہ تر سرکاری خدمات آن لائن دستیاب ہیں۔ بینکنگ، ٹیکس، ہاسپٹل کے اپائنٹمنٹس، سرکاری دستاویزات اور دیگر کئی کام موبائل یا کمپیوٹر سے کیے جا سکتے ہیں۔ نقد رقم کا استعمال بھی کم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ کارڈ یا موبائل پیمنٹ کے ذریعے خریداری کرتے ہیں۔ ناروے کے لوگ سادہ، مہذب اور قدرت سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہاں صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ لوگ شور شرابے سے دور رہنا پسند کرتے ہیں اور دوسروں کی پرائیویسی کا احترام کرتے ہیں۔ اگر ناروے کے مشہور کھانوں کی بات کریں تو سب سے پہلے سمندری غذا کا نام آتا ہے۔ یہاں کی سالمن فش پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اس کے علاوہ براؤن چیز ایک منفرد قسم کا پنیر ہے جسے ناروے کی خاص پہچان سمجھا جاتا ہے۔
فاریکول یعنی گوشت اور بند گوبھی کی ڈش کو ناروے کا قومی کھانا کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کے فشز، جھینگے اور روایتی بیکری آئٹمز بھی بہت زیادہ پسند کی جاتی ہیں۔ ناروے کا موسم ہر سال تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ سردیوں میں کئی علاقوں میں شدید برف باری ہوتی ہے اور یہاں کا ٹمپریچر معمول سے کافی نیچے چلا جاتا ہے، جبکہ گرمیوں میں موسم خوشگوار رہتا ہے۔ دوستو، ناروے ایک ایسا ملک ہے جہاں قدرتی خوبصورتی، جدید ٹیکنالوجی، مضبوط معیشت، بہترین تعلیم، اعلیٰ معیار کی صحت کی سہولیات اور پرامن معاشرہ ایک ساتھ نظر آتا ہے۔ اگر آپ کبھی یورپ کی سیر کا منصوبہ بنائیں تو ناروے کو اپنی فہرست میں ضرور شامل کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ اگلی ویڈیو کس ملک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔